العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے، حق باتیں بھی اور باطل بھی، غلط صحیح سب بیان فرما دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، آج جو بندہ طاغوت شیطانی راستے سے، برے راستے سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس راستے کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس بے شک اس نے ایک مضبوط کڑا، مضبوط حلقہ تھام لیا، اس کو پکڑ چکا ہے، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا پروردگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ایمانداروں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ہی تمام قسم کی تاریکیوں سے، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، آج جو کافر ہیں یہ طاغوت کے شیطانی راستوں کے ہی وہی چاہنے والے اور انہی سے تعلق اور ساتھی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت بندے کو نور سے ہٹا کر ظلمت کی طرف، روشنی سے ہٹا کر اندھیرے کی طرف لگانے والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، آخر کار پھر جہنم کی آگ ہی ان کا انجام ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، اور فرمایا کہ ایسے کفر کرنے والے اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین نبیوں کے راستے سے عطا فرمایا۔ اب جو دین اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس پیارے دین کا، پیارے طور طریقے کا نام ہے جو دین اللہ نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، واسطہ سے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا، نبیوں نے پسند کیا،
اللہ کے پاک رسول نے اس دین کو پسند کیا، محبت فرمائی اور اس دین کو آگے پھیلایا اور دین کو پیش کیا، دین سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہاں جو بات بتائی گئی وہ یہ بات ہے کہ زبردستی نہیں کی گئی، ہر ایک کو دعوت دی گئی، ہر ایک کو سمجھایا گیا اور قرآن و سنت سنا کر شکوک اور شبہات دور کیے گئے۔ پھر بھی لوگ اگر انکار کریں تو زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر بننا چاہتا ہے تو وہ بن رہا ہے، کوئی مسلمان بنتا ہے تو بن رہا ہے دنیا میں۔ اب اس کے اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے نا کہ اس کو ایسا مجبور کر کے دین کی طرف لایا جائے، نہیں۔ دین اسلام کی ہمیشہ ترغیب دی گئی، تبلیغ کی گئی، تعلیم دی گئی تاکہ بندے کو سمجھ میں آ جائے اور بندے کے دل دماغ سے وہ تمام بری باتیں نکل جائیں جو دنیا میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے دین کو بندہ پسند کرے اور اس کو قبول کرے اور مومن مسلمان بن جائے۔ اب ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین محبت سے، اخلاق سے پیش فرمایا، تاہم باقی معاملات وجود کے اندر پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ شرعی اصولوں پر پھر آگے زبردستی ایک قانونی طور پر عمل کروانا وہ ایک اگلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چور کو سزا دی جائے، زانی کو سزا دی جائے، شرابی کو سزا دی جائے، دیگر مجرمین کو سزائیں دی جائے۔ وہ ایک دوسرا قانونی ایک راستہ جو شرعی اصولوں میں دیا گیا، دین کے ساتھ کوئی بندہ چھیڑ چھاڑی نہ کرے۔ اللہ کا دین محفوظ، اللہ کا دین سلامتی کا پیغام، مومن مسلمان آج امن اور سلامتی کا پیغام سب کو دے رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے مجبور اور ایسا کسی بھی قسم کا زبردستی کا معاملہ نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح اللہ کا دین دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب رہنے والی کوئی ایسی بوڑھی خاتون کو یہودیت کے اوپر تھی، پیغام بھیجا کہ اس کو کہو اللہ کا دین قبول کر لے، اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھ لے۔ اب اس عورت نے جواب دیا کہ زندگی میں نے جس راستے پہ گزاری ہے آج چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، فلاں ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں کر دی اس نے، لیکن بہرحال بات اتنی ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہے، سمجھایا ہے، پیش کیا ہے اسلام کہ اسلام قبول کرو، یہودیت چھوڑو، عیسائیت چھوڑو، اسلام قبول کرو، کفر چھوڑو ہر قسم کا اور اللہ کے دین کو قبول کرو۔ ساری دنیا کے طاغوتی لوگوں کو آج اللہ کے دین کی طرف بلایا گیا کہ لوگوں اس دین میں آؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج اللہ نے واضح کر دی ہے حق اور باطل۔ آج بندے کو سمجھ میں آ جائے تو جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، سچ کو بندہ پیار سے قبول کرے، اور اسی طرح بندہ ہمیشہ گمراہی سے نفرت کرے اور ہدایت کی بات کو قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، تو اب خوشی سے بندہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا چلا جائے، اس میں بندے کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبردستی ہم پکڑ کر گردن مروڑ کر نہیں ایسے تمہیں دین کے اوپر ایسے لگائے کہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنے اس دین کو پسند کرو، اس اللہ کے دین کو خود قبول کرو۔ آج حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آج اس راستے کو آئیں گے وہ سارا راستہ جہالت کا چھوڑ کر ہی آئیں گے نا، اس لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو آج طاغوت کے راستے کو چھوڑے گا، طاغوت سارے بے دینی کے راستے کو کہا جاتا ہے، طاغوتی راستے، شیطانی راستے، جہالت کے راستے، بے دینی کے راستے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کے مقابلے میں جتنی بھی باتیں ہیں ساری باتوں کا انکار کرو اور اللہ کے دین کو قبول کرو، پھر تمہیں ہدایت کا نور نصیب ہوگا۔ جو بندہ ایسے کرے گا پھر اس کو اللہ کی ذات پر ایمان نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج نظر نہیں آ رہے
اللہ رب العزت وہ خالق اور مالک ہے جس کی قدرت اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اللہ کا تعارف کروایا اور اللہ کو ماننے کا حکم فرمایا۔ آج ہم اللہ کو مان جائیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوں سمجھ لو یہ بندہ گرنے سے اور یہ بندہ نقصان اٹھانے سے محفوظ ہو گیا۔ اب اس نے مضبوط ایک کڑا پکڑ لیا ہے، اب وہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ چھوڑ دے تو بندے کی اپنی مرضی ہے، چھوڑ دے تو پھر یہ اپنے دین سے دور چلا جائے گا۔ چھوڑنے والا بندہ کفر میں پہنچ سکتا ہے لیکن نہ چھوڑے گا تو وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ سلامت رہے گا، وہ بڑا مضبوط ہے۔ لن فسام لہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی ٹوٹ سے اور اس قسم کے وہ خسران سے محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کیا ہے، پھر اس کے بدلے تمہیں اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا قرب نصیب ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، بندہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی آگے ایسی تعریف فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ رب العزت ایمان والوں کا کارساز ہے۔ ولی کے معنی محبت والے، تعلق والے، دوست کے اور کارساز کے بھی آتے ہیں۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مومنین کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین کے نظام کو چلانے والے خاص مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت مومنین سے محبت فرماتے ہیں۔ ایمان بندہ اپنائے تو اللہ رب العزت کی محبت پائے گا، اللہ رب العزت کا قرب پائے گا۔ پھر اور فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، جس بندے کو آج یہ طاغوت کا انکار اور ایمان کا راستہ نصیب ہو گیا، اس بندے کے بارے میں سمجھ لو، یقین کرو اللہ نے ہر تاریکی سے اس کو بچا لیا اور ہدایت کا نور عطا فرما دیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نور پہ چلنے والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی چیز کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ شیطان ہی کے دوست رہیں گے، اور شیطان کے دوست کا یہ حال ہوگا کہ وہ شیطانی اور گمراہی کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب بندے کو روشنی سے ہٹائیں گے اور اندھیرے کی طرف لے جائیں گے، نور ایمان سے ہٹائیں گے اور کفر کی ظلمت کی طرف لے جائیں گے، اور نور ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی ظلمت کی طرف لے جائیں گے۔ پھر بندہ ظلمت میں، تاریکی میں، جہالت میں، بے دینی میں زندگی گزارے گا، جس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے اولئک اصحاب النار، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جانا ہے، یہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور وہاں پھر ایسے کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج بندہ سمجھے اللہ کے دین کو اور اس کی قدر کرے، محبت سے، شوق سے بندہ اس اللہ کے دین کو قبول کرے، اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ عمل کرے، خوشی خوشی چلتا رہے۔ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے پہ راضی ہو جائیں گے اور انعام و اکرام بھی اتنا عطا فرمائیں گے، پھر بندہ اس پہ بھی راضی رہے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کو پانے کے لیے آج بندہ اس پیارے طور طریقے کو اپنائے جو طور طریقہ ہمارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمایا۔ آج اسی پہ عمل کرو اور بندہ محبت سے عمل کرے، شوق سے نماز پڑھے، زبردستی کا معاملہ نہیں، کوئی بھی ایسا مجبور کر کے کہ تلوار سر پہ لیے کھڑا ہو، کلمہ پڑھو نہیں تو مار دیتا ہوں، ایسا نہیں۔ دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، تعلیم و تبلیغ ہے، پھر اگلا نظام ہوتا ہے دین کے اوپر عمل کروانے کا۔ وہ ایک قانونی حیثیت سے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حدود شریعہ مقرر ہیں ان پہ عمل کروایا جاتا ہے، پھر بہت زبردستی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دین میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مجبور کر کے ایسا کیا جائے۔
نہیں، سمجھو حقیقت ہے جو اللہ رب العزت کی معرفت کو پائے گا وہی اللہ پر ایمان کو مضبوط بنائے گا، وہی برے انجام سے محفوظ رہے گا، وہی ظلمت سے بچے گا، وہی نور ایمان پائے گا، وہی اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت کو پائے گا۔ اللہ اس کا کارساز، اللہ اس کے ساتھ مہربان۔ ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، ایمان کی زندگی گزاریں گے اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوگی۔ ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔